السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بناؤ۔ تمہیں نہ تو ان لوگوں کے تعاقب کا ڈر ہوگا اور نہ ہی ڈوب جانے کا خوف۔ پھر فرعون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان لوگوں کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں اس طرح سے ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، سیدھی راہ نہ دکھائی۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی سورت سے آیت نمبر 77، 78، 79 یعنی 77، 78، 79 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ ہوا تھا اس کے بعد کے بہت سارے واقعات بیان نہیں فرمائے ہیں۔ اس کے بعد ایک عرصے تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے درمیان تبلیغ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ جو بنی اسرائیل کے تھے وہ لوگ بھی ایمان لائے، اور جو بنی اسرائیل سے باہر تھے ان لوگ بھی ایمان لائے۔ اور اسی دوران جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایمان لا رہے ہیں تو فرعون نے ظلم و ستم کے چکی کو چلانا شروع کر دیا اور سارے لوگوں کی حالت خراب کر دی۔ جتنے بھی ایمان لائے تھے ان کے جان پر بن پڑی، حتیٰ کہ ایک زمانے میں جو بنی اسرائیل کے خلاف اس نے جو فرمان جاری کیا تھا، آرڈیننس جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بچہ لڑکا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے اور جو بچی پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اس فرمان کو دوبارہ جاری کر دیا۔ مقصد الگ الگ تھا۔ پہلے مقصد کیا تھا؟ پہلے مقصد یہ تھا کہ وہ بچہ جو فرعون کے تخت کو تہوبالا کرنے والا تھا، فرعون کے حکومت کو خاتمہ کرنے والا تھا، وہ بچہ ختم ہو جائے۔ ابھی مقصد کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ اب جو ایک عرصے سے غلام بنا کر کے رکھے ہیں، جو تلوے چاٹ رہے ہیں جو لوگ، اب وہ ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے، یہ فکر فرعون کو ستانا شروع کر دیا۔ تو اس نے پھر سے بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو مارنا شروع کر دیا تاکہ ان کی نسل ختم ہو جائے اور آئندہ اس طرح کے مطالبے کی نوبت نہ آئے۔ سامعین کرام، اس درمیان جب ظلم حد سے آگے بڑھ گیا تو ہمارے رب نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب بس ہو چکا ہے، اب راتوں رات ہمارے بندوں کو لے کر کے نکلنا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي۔ اسر بعبادی، اسرا یسری سے اسرے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رات میں چلنا، یعنی راتوں رات لے کر کے نکل جانا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک لے گیا۔ تو اسرا یسری کا مطلب ہوتا ہے راتوں رات چلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، وحی کی کہ ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو راتوں رات لے کر کے نکل چلو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں کو خبر کیا، ادھر ادھر جو بھی بکھرے پڑے بنی اسرائیل تھے سبھی کو خبر کیا کہ رات میں بالکل اس معین مدت پہ فلاں مقام پہ آ جانا ہے، فلاں مقام پہ آ جانا ہے سب لوگوں کو۔ اس میں تھوڑے بنی اسرائیل کے علاوہ بھی تھے لیکن سارے کے سارے لوگ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو پلان تھا وہ یہ کہ یہاں سے لے کر کے سیدھے فلسطین جانا۔ کیونکہ ان لوگوں کا وہ آبائی وطن، یہ لوگ جو مصر میں آباد ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے چھوڑانے کے لیے، اصل میں یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ کر کے بسے، اور بستے بستے ان لوگوں کی تعداد لاکھ سے اوپر چلی گئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ یہاں سے پھر ان کو لے جا کر کے وہیں آباد کیا جائے فلسطین اور مصر کے اندر، لہٰذا سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے راتوں رات بحر احمر پر پہنچ گئے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، ادھر فرعون اور فرعونیوں کو معلوم چلا۔ صبح میں جب معلوم چلا تو یہ لوگ بالکل غصہ ہو گئے، ایک دم ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرعون نے اپنے پورے لاؤ لشکر کو جمع کیا، سارے لاؤ لشکروں کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو بنی اسرائیل تھے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ بادشاہ وقت ہیں، ان لوگوں کے پاس بڑی سواریاں ہیں، یہ لوگ مہاجر ہیں، ان لوگوں کے پاس اتنی سواری نہیں ہے سواری لیکن کم ہے۔ تو یہ لوگ جب تک بحر احمر کے کنارے کنارے پہنچتے ہیں
جب تک فرعون اپنے لاؤ لشکار سمیت بالکل وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اب بنی اسرائیلیوں کی حالت خراب کہ اب تو بے موت مارے گئے، آگے جو ہے سمندر ہے، دریا ہے، اور پیچھے جو ہے فرعون ہے جو ہمارا ہم لوگوں کا جانی دشمن ہے۔ بہت بری حالت ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، آپ ان کے لیے دریا میں راستہ بنائیے اور اسی لاٹھی کو پٹکیے، ماریے، جو لاٹھی زمین پر ڈالنے سے صاف بنتا ہے، آپ اس لاٹھی کو سمندر کے اوپر ماریے، دریا کے اوپر ماریے، راستہ بن جائے گا، راستہ بنا دیجیے ان لوگوں کے لیے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی جو ہے دریا کے اوپر مارا، دونوں طرف کا پانی جو ہے بالکل دیوار اور پہاڑ کی طرح سے کھڑا ہو گیا اور بیچ میں زبردست قسم کا راستہ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ہوا کو حکم دیا کہ آپ وہاں پر کی پوری زمین کو سکھائیے۔ ہوا چلی اور زمین آن کے آن میں سوکھ گیا۔ ادھر پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے، ادھر راستہ بن گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو فوراً اللہ کا نام لے کر کے کہا کہ پار کر جاؤ۔ یہ لوگ پار کرنے میں لگا ہوگا کچھ وقت، جب تک یہ لوگ پار کیے۔ وہاں پر جب یہ لوگ پہنچے تو یہ لوگ کنارے پر آ گئے۔ اب جب یہ لوگ کنارے پر آئے، فرعون اور فرعون کے لاؤ لشکارے جب کنارے پر آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ لوگ اس کنارے کھڑے ہو گئے ہیں اور بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو غنیمت لگا۔ کہتے ہیں نا کہ جب تباہی ہوتی ہے نا تو دماغ کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، وہی پردہ پڑ گیا۔ اس نے سمجھا کہ راستہ اچھا خاصا ہے، چلو سارے لشکر سمیت فرعون جو ہے اس کے اندر ڈال دیا۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھا جائے کہ آدمی بہت کچھ چاہتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ میرے رب کی یہی چاہت تھی کہ فرعون کو اسی طرح سے غرقاب کر کے ہلاک و برباد کرنا ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے نشان بنانا ہے، نشانی بنانا ہے، عبرت بنانا ہے کہ دیکھو فرعون کا کیا حشر ہوا۔ لہذا فرعون نے جیسے ہی اپنے لشکر سمیت جیسے ہی دریا کے اندر ڈالا، اپنے تمام لوگوں کو، گھوڑے کو، سواریوں کو ڈالا اور پھر ٹھیک بیچوں بیچ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو ملا دو، اور پانی غراتا ہوا آگے بڑھا اور فرعون کے تمام لشکر جو ہے وہ زمین کے تہ میں رہ گئے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو راتوں رات لے کر کے نکلو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، اور اپنے لاٹھی سے سمندر میں راستہ بناؤ، یبسا، سوکھا راستہ، لا تخاف درکن ولا تخشا، تم لوگ لے کے نکلو اپنے لوگوں کو، تم کو نہ تو ان کے فرعونیوں کے پیچھا کیے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ہی ڈوبنے کا خوف ہوگا۔ کچھ بھی خوف نہیں کرنا ہے، فرعون بھی تم کو نہیں پکڑ پائے گا اور تم لوگ ڈوب بھی نہیں پاؤ گے۔ بنی اسرائیل صحیح سلامت نکل گئے، یہ لوگ بیچوں بیچ میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو دریا نے ان کو بالکل اسی طرح سے ڈھانپ لیا تھا جس طرح سے ڈھانپنے کا حق تھا۔ دریا کیسے ڈھانپتا ہے؟ ڈبو دیتا ہے۔ دریا کا حق کیا ہے کہ اگر وہ بھوچال میں ہو اور اللہ کی مرضی ہو تو جب اس کو ڈھانپے گا تو ایسا ڈھانپے گا کہ بالکل ڈبو دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ ویسے ہی فرعون اور فرعون کے تمام لشکر تہ کے اندر بالکل ڈوب گئے اور اوپر سے پانی چلنا شروع ہو گیا۔ بعد میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پھر اسی شریر کو فرعون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنارے بھی ڈال دیا تاکہ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ جب پانی ملنے لگا اور لشکر ڈوبنے لگا فرعون اور فرعونیوں کا، تو فرعون کو سمجھ میں آیا کہ ہم غلطی کر گئے، ہم سے اوپر بھی کوئی ہے، ہم ہی سب کچھ نہیں ہے دنیا میں، ہم سے اوپر بھی کوئی ہے۔ تب اس نے کہا بنو اسرائیل کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عذاب دیکھ لینے کے بعد اور موت یہاں پر پہنچ جانے کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو کوئی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون اپنے لاؤ لشکارے سمیت فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جو ہے پیچھا کیا۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو دریا نے ان کو ڈھانپ لیا اس طرح سے جس طرح سے ڈھانپنے کا اس کو حق تھا۔ اور آگے اللہ نے مزید کہا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنے قوم کو گمراہ کیا اور سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ بہت ہی گہری بات ہے یہ، بہت ہی گہرائی کے ساتھ اس جملے کے اوپر بہت گہرائی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو فرعون ہے
اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ میں تم لوگوں کو سیدھے راستے پر چلا رہا ہوں، لیکن وہ سیدھا راستہ نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں جب اپنے قوم کے آگے چلا تو دریا کے اندر ڈبو دیا، اور آخرت میں جب وہ اپنے قوم کے آگے چلے گا تو جہنم کے اندر ڈبو دے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کیسا بھی ذمہ دار ہو، کسی ملک کا ذمہ دار کیوں نہ ہو، کسی شہر کا ذمہ دار کیوں نہ ہو، کسی ادارے اور مساجد اور مدرسے کے ذمہ دار کیوں نہ ہو، ان کے اوپر واجب ہے اور لازم ہے کہ جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے۔ اگر کوئی گھر کا ذمہ دار ہے اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ ان کے جو آل و اولاد ہیں ان کو سیدھی رہنمائی کرے۔ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی فرعون صفت ہی ہیں، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی فرعون صفت ہیں۔ یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے نازل کی ہے، جو اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کیا ہے۔ اگر کہیں کی ذمہ داری ملی ہے اس کو بہت بڑی بات نہیں سمجھنا ہے کہ ہم کو فلاں ذمہ دار بنا دیا گیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا بوجھ پڑ گیا میرے بھائی، بہت بڑا بوجھ پڑ گیا اللہ کی طرف سے، کیونکہ جو ذمہ داری سنبھالے ہو اس کی بہت بڑی پوچھ ہونے والی ہے قیامت کے دن۔ کیونکہ فرعون کے بارے میں اللہ نے یہی کہا کہ اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا، گمراہی کا راستہ دکھایا اس نے اپنی قوم کو۔ اگر کوئی ذمہ دار ہے، جیسا بھی ذمہ دار ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کی رعیت ہے، جو اس کی ذمہ داری میں ہے، جس کے ساتھ وہ چل رہا ہے، جو اس کے اپنے قوم کا جو اگاڑی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قوم کے لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھلائے۔ اگر وہ سیدھا راستہ اپنے قوم کو نہیں دکھاتا ہے، صرف اپنا الو سیدھا کرنے پر لگا رہتا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے فرعون کی صفت کو اپنا لیا ہے اور اس کا بھی حشر ویسے ہی ہونے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا